دوستو، بارشیں رحمت ہوتی ہیں لیکن کبھی کبھی یہی بارشیں زحمت بن جاتی ہیں۔ موجودہ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ ملک پاکستان کا حلیہ بگڑ چکا ہے۔ تقریباً 50% سے زیادہ حصہ اس وقت سیلاب سے متاثر ہے اور اتنا نقصان ہوا ہے کہ ماہرین کے مطابق اس نقصان کا ازالہ کرتے کرتے ہمیں کئی سال لگ جائیں گے۔ دوستو، نہ صرف جنوبی پنجاب، سندھ بلکہ ناردرن ایریاز کے بھی بہت سے ایسے علاقے ہیں جو مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ گاؤں کے گاؤں صفائے ہستی سے مٹ چکے ہیں۔ سینکڑوں لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اور سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو کہ موت کی کشمکش میں ہیں، اور ایسے بے تحاشا لوگ ابھی بھی موجود ہیں جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ کتنی بڑی تعداد میں سیلاب زدہ علاقوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ اتنی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ راستے ٹوٹ چکے ہیں، زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے، ان پر صرف فضائی آپریشن کے تھرو ہی انہیں ریسکیو کیا جا سکتا ہے اور وہ عمل سرکار کے ہیلی کاپٹرز کے تھرو جاری ہے۔ دوستو، ملک میں تباہ کن سیلاب کی صورتحال پر اگر بات کی جائے، طوفانی بارشوں اور سیلاب سے 2.5 ماہ میں 1061 اموات ہو چکی ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی تعداد نہیں ہے، بہت بڑی تعداد ہے، اور 1575 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ 47 سے 57 ارب ڈالر تک کے نقصانات ہو چکے ہیں۔ عالمی اداروں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مجموعی طور پر اتنا نقصان ہو چکا ہے۔ وفاق اور صوبوں کی اگر بات کی جائے تو پنجاب میں تباہ کاریوں کا اب تک زیادہ سے زیادہ تخمینہ 33 ارب ڈالر لگایا گیا ہے، یعنی کہ 33 ارب ڈالر کا اب تک صرف پنجاب میں نقصان ہو چکا ہے۔ سندھ کی اگر بات کی جائے تو سندھ میں 17 ارب ڈالر اور خیبر پختونخوا میں 4 ارب 80 کروڑ ڈالر، اور آزاد کشمیر کی بات کریں تو بالائی علاقوں اور آزاد کشمیر سمیت 2 ارب ڈالر کے مجموعی طور پر نقصانات ہو چکے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں ہے، یہ بہت بڑی رقم ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر آپ ایک علاقے میں رہتے ہوں اور وہاں اتنی بڑی تعداد میں ایسی آفت آ جائے تو آپ پر کیا بیتے گی۔ لوگوں کی نہ صرف زندگیاں ختم ہوئی ہیں بلکہ خاندان کے خاندان پانیوں میں بہہ گئے ہیں۔ دوستو، عمارتیں، انفراسٹرکچر، مکانات، مویشی، فصلیں، باغات، ہر چیز ملیہ میٹ ہو گئی ہے۔ کسان پریشان ہیں، لوگ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ان کی زندگی میں نیا موڑ آ گیا ہے۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کی زندگی میں ایسے سیلاب آئے گا اور سب کچھ مٹا کر لے جائے گا۔ دوستو، جنوبی پنجاب کی اگر بات کی جائے، تونسا اور ڈیرہ غازی خان کا بہت سارا علاقہ بے حد متاثر ہوا ہے، اور لوگوں کی نہ صرف ان کی جانیں بلکہ زمینات، مویشی اور ان کا سب کچھ پانیوں کی نظر ہو گیا ہے۔ وہ بے یار و مددگار ہیں اور سرکار کی امداد کے منتظر ہیں۔ دوستو، یہ وہ نقصان ہے جو ابھی رپورٹس میں آ رہا ہے، لیکن یہ نقصان ابھی رکنے والا نہیں ہے، کیونکہ ریلے مزید تیزی سے بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ دریائے سندھ میں لاکھوں کیوسک پانی کا ریلا داخل ہو رہا ہے۔ قریبی علاقوں سے لوگوں کا انخلا شروع کروا دیا گیا ہے، اور بات کریں ہری پور میں، تربیڈا ڈیم بھرنے پر اس کے سپل ویز کھول دیے گئے ہیں تاکہ پانی اتنا زیادہ تھا کہ آبادیوں میں داخل ہونے والا تھا۔ اگر سپل ویز نہ کھولتے تو اتنا زیادہ نقصان ہوتا کہ لوگوں کی ڈیڈ باڈیز بالکل پتوں کی طرح پانی پر بہہ کر چلی جاتی۔ دوستو، جتنے بھی بیراج ہیں ان سب پر خطرہ ہے۔ کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کے سیلاب ہے۔ چناب بیراج، تونسا بیراج، گدو بیراج اور سکھر بیراج پر بھی بہاؤ میں اتنا اضافہ ہے کہ اگر اسے کنٹرول کرنا چاہے بھی تو کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ چناب اور دریائے جہلم میں بھی پانی کی سطح بلند ہے۔ نوشہرہ کے مقام پر اگر بات کی جائے، دریائے کابل میں 3,36,500 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے، جو کہ شہری آبادیوں میں داخل ہوتے ہی لوگوں کے گھروں کو ملیہ میٹ کرتا جا رہا ہے۔ دوستو، یہ جو مختلف کلپس آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں، یہ ملک کی مجموعی طور پر مختلف شہروں سے آئے ہوئے کلپس ہیں، جن میں اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ دوستو، یہ ہمارے ہی گناہوں کی سزا ہمیں اس دنیا میں مل رہی ہے، اور ہم چاہیں تو اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتے ہیں، اور یہ وقت آ چکا ہے کیونکہ یہ بھی ایک اللہ کی نشانی ہے۔ دوستو، اتنی بڑی آفت آ چکی ہے کہ سرکاری مشینری بھی اس کے لیے کم پڑتی جا رہی ہے، اور دوست ممالک بھی پاکستان جیسے ملک کی مدد کر رہے ہیں، کیونکہ نقصان اتنا زیادہ ہو چکا ہے، اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کئی سال لگ جائیں گے اور ہم کئی سال پیچھے چلے جائیں گے، کیونکہ ہزاروں نہیں لاکھوں ایسے لوگ ہیں جن کا سب کچھ ملیہ میٹ ہو چکا ہے۔ انہیں نہیں معلوم کہ ان کا آنے والا کل مزید اب کیسا ہوگا۔ کچھ لوگ تو حکومتی امداد حاصل کر چکے ہیں، لیکن کچھ لوگوں تک حکومتی امداد نہیں
पहुंच रही क्योंकि रास्ते बंद है, रास्ता कोई नहीं है, कोई कहीं नहीं पहुंच पा रहा, जहां फंस चुका है वहीं फंस चुका है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जनूबी पंजाब के मशहूर शायर जिनका ताल्लुक तौसा से है, जिनका नाम है तहजीब हाफी, उनका घर भी मिट चुका है। वो भी बेयारो मददगार है और वो भी अपने दोस्तों और बहुत सी ऐसी फाउंडेशंस हैं जिनसे मिलकर लोगों तक राशन पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो जानी मानी शख्सियत है और उनकी मदद से लोग उन तक राशन पहुंचा रहे हैं और उनकी ऐसे मदद कर रहे हैं ताकि दूसरे लोगों तक भी उनकी मदद से इमदाद पहुंच सके। और हर छोटा बड़ा मर्द व खवातीन किसी उम्र का लिहाज किए बगैर जितने ताई हो सकता है अपनी मदद के तहत वो उन तक राशन या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट पहुंचा रहा है जो कि खराब नहीं होने वाले, क्योंकि दोस्तों मौसम भी बदल रहा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब सर्द मौसम होगा और लोग खुले आसमान तले जमीन पर सोने पर मजबूर होंगे तो कितना अजियतनाक लम्हा होगा वो और उन पर क्या बीतेगी। और अभी भी अजियतनाक लम्हात हैं। लोगों के पास कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके वालिदैन नहीं मिल रहे, कुछ वालिदैन को उनके बच्चे नहीं मिल रहे और किसी को भाई नहीं मिल रहा तो किसी को बहन नहीं मिल रही। बहुत से हमसाया ममालिक ने हमारी मदद की है, लेकिन ये नुकसान इतना ज्यादा है कि हमें मिलजुल कर इन तमाम लोगों की मदद करनी पड़ेगी। दोस्तों नौशहरा, चारसदा और सवात में सैलाब हर तरफ तबाही के निशान छोड़ गया है। दरिया काबुल के सैलाबी रैले में आबादियां डूब चुकी हैं। पिशावर चारसदा रोड पर चोटी पुल गिर गया है। शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल है। रास्तों की बंदिश के बाइस मुख्तलिफ इलाकों में कई लोग फंस चुके हैं जिन्हें सरकारी मशीनरी यानी कि हेलीकॉप्टर के थ्रू सेफ जगह पर मुंतकिल किया जा रहा है। दोस्तों वादी सवात जहाँ लोग बड़ी तादाद में पहुँचते थे, वादी सवात में सैलाब से इतने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है कि इंसान सकते में चला जाता है। सवात मदीन रोड मुकम्मल तबाह हो चुकी है। मकामी लोग अपनी मदद आप के तहत इमदादी कामों में मसरूफ हैं। लोग मरीजों को चार पाइयों पर डालकर लेकर जाने पर मजबूर है। मकामी अफराद का कहना है कि हुकूमत से ताहाल इतनी ही उम्मीद है जितना राशन हम तक पहुंच रहा है। और दोस्तों NHA की तरफ से शाहरा की बहाली के लिए भी काम शुरू कर दिए गए हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो उनकी तरफ से भी ये बात वाज़ेह की जा रही है, हम इमदाद पहुंचा रहे हैं, लेकिन अगर ताखीर हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम आप तक इमदाद नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि ताखीर हो सकती है। उसकी वजह यह है कि रास्ते बंद हैं और रास्ते इस तरह से टूट चुके हैं कि आने जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। दोस्तों जहां पर पानी बड़े पैमाने पर मौजूद है वहां पर कुछ अमराज भी फैल रही हैं और अमराज इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि लोग पानी से नहीं अमराज से मौत की नींद सो रहे हैं, क्योंकि इलाज मुमकिन नहीं है, अद्वियात नहीं है, खाने पीने को कुछ नहीं है। तो लोग इस तरह से मुब्तला होते जा रहे हैं कि उनके पास सर्वाइवल करने का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है और जान गंवाने के अलावा भी उनके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। दोस्तों आखिर में मेरी और हम सब की मिलकर यही कोशिश होनी चाहिए कि अपने गुनाहों पर तौबा करें और अल्लाह ताला से ऐसे अजाब से तौबा करें और हम आइंदा ऐसे गुनाह ना करें कि जिनका अजाब हमें इतनी आफतज़दा सूरत में देखना पड़े। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे।